اردو زبان و ادب کا ایک ایسا شاعر جس کا نام لیتے ہی ذہن کے گوشے گوشے میں غزل، قصیدہ، رباعی، خطا اور مرثیہ سے متعلق مطلع، مقطع، حسن مطلع، ردیف اور قافیہ وغیرہ ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم ایک ایسے شاعر کے حوالے سے ان کی زندگی کے تمام تر واقعات آپ کے درمیان پیش کرنے والے ہیں جس کا نام تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن آج ان انسلجھے پہلوؤں اور ان کے زندگی کے خاص واقعوں کو آپ کے درمیان پیش کرنے والے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، آداب، آپ کا دوست میں یار محمد انصاری، اور آپ اس ویڈیو کو فیس بک اور یوٹیوب چینل آفیشیل پہ دیکھ پا رہے ہیں۔ آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے، گزارش ہے، پرارتھنا ہے کہ اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ مرزا غالب کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں غزل کے متعلق بہت ساری یادیں امڑنے لگتی ہیں، یاد آ جاتی ہیں۔ مرزا غالب کا اصل نام مرزا اسداللہ بیگ غالب، ہم جو بارہا کتابوں میں مطالعے کے طور پہ پڑھتے ہیں، ہمارے نصاب میں بھی ان کے متعلق غزلیں شامل ہیں اور پڑھنا ہوتا ہے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور ان کی والدہ یعنی ماں کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ مرزا غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 کو اتر پردیش کے ضلع آگرہ، جو اس زمانے میں اکبر آباد کہا جاتا تھا، میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد ایران سے ہجرت کر کے ملتان پاکستان کے سرحدی علاقوں سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ شروعاتی دور میں وہ کلکتہ میں، بنگال میں رکے، اس کے بعد پھر آگرہ میں مقیم ہو گئے۔ اس زمانے میں جب مغلیہ سلطنت اپنے وقت میں چاروں طرف اس کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھی، ساتھ ہی حیدرآباد کے نظام کے متعلق بھی آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے والد گرامی اور دیگر لوگوں نے وہاں پہ اپنی خدمت انجام دیے۔ فوجی منصوبے کے تحت وہ کام کرتے رہے۔ جب مرزا غالب کی عمر 5 سال کی تھی، اسی وقت ان کے والد ایک یدھ میں، جنگ میں الور راجستھان میں مارے گئے اور آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ محض 13 سال کی عمر میں مرزا غالب کی شادی الہی بخش کے بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ آپ اپنے عمر کے 11 سال میں ہی اردو اور فارسی زبان و ادب میں مہارت حاصل کر چکے تھے اور کئی اشعار تخلیق کر چکے تھے۔ مرزا غالب کے شروعاتی دور میں جب وہ شاعری کرنا شروع کیے، اس وقت میں شاہی گھرانے میں شعراء و ادبا کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی اور ان کی خاطر مدامت کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ محض غالب 13 سال کی عمر میں اپنے شادی کے کچھ ہی فوراً بعد وہ آگرہ سے دہلی منتقل ہو جاتے ہیں اور دہلی کو ہی اپنا مقام تسلیم کر بیٹھتے ہیں۔ مرزا غالب کی دبستانی دہلی سے پھر شعری ادب کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کی مقبولیت دنوں دن بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے بعد کئی کتابوں کی تخلیق انہوں نے کرتے ہیں۔ دیوان غالب ان کی لکھی ہوئی ایک شعری صنف کی مکمل کتاب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خطوط کا ایک الگ ہی انداز پیدا کیا، جس کے پہلے نہیں خطوط کا وہ انداز پہلے پایا جاتا تھا۔ یعنی جو خطوط تقریباً انہیں 900 مکمل لکھیں، اور 2 کتابیں ان کی تخلیق کی گئی جو عود ہندی اور اردو مولا کے نام سے ہمارے درمیان دستیاب ہیں۔ مرزا غالب کے شعری اصناف کے بنا پر ہی مغلیہ سلطنت کے کئی بادشاہوں نے آپ کو اپنے دربار میں رکھا، اور مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں آپ لمبے عرصے تک مقیم رہے۔ آپ کو دبیر الملک اور نجم الدولہ کے خطاب سے بھی منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو کے آپ معلم بھی منتخب کیے گئے۔ ان تمام عہدوں پر آپ لمبے عرصے تک مقیم رہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک وقت میں جب 1857 کے ہندوستان کے غدر کے بعد دہلی تباہ و برباد ہونے لگی، مرزا غالب زندگی کے آخری عصرے میں، آخری حصے میں بے حد ہی غریبی، لاچاری اور بے بسی کی زندگی سے دوچار ہوتے رہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کا بھی وقت آیا، لہٰذا ان کے شعری اصناف میں دنوں دن گراوٹ آنے لگی، اور آخری وقت میں غریبی اور مفلسی کے بنا پر ان کی موت 1869 کو دہلی کے جامع مسجد کے علاقے بلی ماران میں ہو جاتی ہے۔ آپ کا مزار دہلی میں واقع حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کوچے یعنی گلی میں آج بھی واقع ہے،
मौजूद है और उसी के बगल में उर्दू गालिब एकेडमी भी मौजूद है। आइए अब हम मिर्ज़ा गालिब के ज़िंदगी का वह किस्सा आपके दरमियान रखने वाले हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो को कंप्लीट बनाने की कोशिश की है। मिर्ज़ा गालिब को जैसा आपने सुना कि एक बड़ी ही मशहूर मारूफ गज़ल को शायर जाने जाते हैं। इसके अलावा दीगर असनाफ में भी उनको महारत हासिल थी और उनको उस वक्त में उनके मुकाबले में कोई शायर उनके सामने टिक नहीं सकता था। लिहाजा दूर दूर तक शाही घराने के साथ दीगर अतराफ में भी उनकी मकबूलियत थी। दिल्ली में वो मुकीम हो चुके थे, लेकिन हालांकि वो जिस जगह पे रहा करते थे वो किराए का मकान था। आज भी वो जगह मौजूद है, हवेली बलीमारान में मिर्ज़ा गालिब की हवेली के नाम से। जब मिर्ज़ा गालिब की मकबूलियत चर्चा का बास हो गई तब इनको आगरा के एक मुशायरे में मुंतखब किया गया, बुलाया गया। मिर्ज़ा गालिब अपने शेरी सफ़र के शुरुआती दौर में मिर्ज़ा गालिब, जैसा कि आप नाम से ही वाकिफ़ हैं, पहले गालिब नहीं बल्कि असद तखल्लुस रखा करते थे। तखल्लुस दरअसल एक कलमी नाम होता है जो शायर अपनी मकबूलियत के बिना पर एक असल नाम के अलावा एक कलमी नाम पेश करता है और दुनिया उसी नाम से उसे जानती और पहचानती है। लिहाजा मिर्ज़ा गालिब पहले असद तखल्लुस रखा करते थे। जब वहाँ आगरे के मुशायरे में जाना हुआ तो पहले से ही एक शायर स्टेज पे गज़ल पेश कर रहे थे। लिहाजा गालिब ने दरियाफ्त किया कि कौन शायर है। तब वहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि यहाँ के मकामी शायर हैं जिनको असद अकबराबादी के नाम से जाना जाता है। ये बात मिर्ज़ा गालिब को इतनी नागवार गुजरी कि एक अदना सा शायर जो मेरे ही सामने पेश कर रहा हो अपनी गज़ल, वो भी टूटी फूटी अजीब तरीके से अंदाज में, और उसका नाम असद हो। मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब को इतना नागवार गुजरी कि उन्होंने अपना तखल्लुस ही तब्दील कर डाला और उसके बाद उर्दू अदब और दुनिया में वो गालिब के नाम से मशहूर और मकबूल हुए। लिहाजा ये किस्सा ये बताता भी है कि उस वक्त में जब वो कोई शाही दौर में कोई मुगलिया सल्तनत से मुताल्लिक शायर किसी मकामी तौर पे पेश होता या उसमें ज़ाहिर होता, शामिल होता, तो वो अपने आप को अपने ओहदेदार बड़ा अहमियत वाला समझता और पेश करने की कोशिश करता था। तो ये ज़िंदगी के एक वाक़यात थे और उनके हवाले से आपने बहुत सारी बातें जानी। मिर्ज़ा गालिब ने भी ज़िंदगी में कई ऐसे फ़ैसले लिए जिसकी वजह से उन्हें ज़हनी, माली और जिस्मानी तौर पे तमाम तर अज़ियतों का सामना भी करना पड़ा। तो अब इस मुकम्मल वीडियो में ये आपको कैसी सीरीज़ लगी और मिर्ज़ा गालिब के हवाले से ये अनसुलझी चीज़ें आप पहले सुन पाए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस शेर के साथ मिर्ज़ा गालिब की इस खास पेशकश को यूं ही इख्तिताम करते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कि न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने